بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، رسول باطنی عطا کیا، انبیاء نازل کیے، دین کی تبلیغ کا کام ہوا۔ انبیاء اور آل بیت اور اصحاب کرام کے بعد بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی اور خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ کہیں مساجد کا کام ہوا ہے، امام بارگاہوں کی تعمیرات ہوئی ہے، آل بیت کے پیغام کو پہنچایا، کربلا کا تذکرہ ہوا، نبی کریم کی احادیث کا، تو اس میں بڑے لوگ انوالو رہے۔ اور حتیٰ یہ ہوا ہے کہ بعض ایسے افراد تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے۔ ناروے کی جب تاریخ لکھی جائے گی اسلامی حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو اس میں سید سجاد حسین کاظمی صاحب کا نام سر فہرست رہے گا، جنہوں نے یہاں خدمات کی، دین کی تبلیغ کی، لوگوں تک پیغام پہنچایا، انسانی ناطے سے سماجی کام کیے، مذہبی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی، اپنے آرام کا، آسائش کا خیال نہیں رکھا۔ پیسے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اہل بیت کی تبلیغات کو، اہل بیت کی تعلیمات کو، نبی کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ مسجد توحید کی صورت میں ہو، اہل بیت ٹی وی کی صورت میں ہو، یا کسی اور انداز میں۔ تو ہمیشہ انشاءاللہ ان کا ذکر رہے گا، یاد رہے گی، اور ناروے کی اسلامک تاریخ سے ان کی شخصیت جڑی رہے گی۔ تو آج یہاں مسجد توحید میں ہم موجود ہیں، یہاں پر قاضی صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا، باتیں بیان کی گئی، ان سے متعلق ہر آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق بات چیت کی۔ تو اسی تمام باتوں کا نتیجہ نکالنے کے لیے، نچوڑ نکالنے کے لیے ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تاکہ کاظمی صاحب کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اس لیے یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مومنین موجود ہیں، ان کی اولاد موجود ہے، ان سے وابستہ افراد موجود ہیں۔ تو ہر فرد اپنے علم، اپنی وسعت کے مطابق کاظمی صاحب سے متعلق اظہار خیال کرے گا۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں بہادر صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اظہار خیال کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت شکریہ، آپ نے یہ کاظمی صاحب کے لیے جو بھی الفاظ کہے، ہمارے لیے تو ظاہر وہ ایک پوری توحید کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جب کوئی باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندے کے لیے اس بعد میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، پریشانیاں وقتی طور پہ، لیکن ظاہر یہ اللہ کا نظام ہے، اسی میں سب سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ سید سجاد کاظمی صاحب کی خدمات ناروے میں بالکل سب سے الگ ہیں، انمول ہیں، ان کا کوئی کسی سے اس طرح دیکھیں تو جتنی محنت انہوں نے کی شاید ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ خاص کر مسجد کے سلسلے میں قبلہ سید شمشاد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں اور ان کے زیر سایہ انہوں نے جب مسجد، بلکہ جب سے ناروے میں وہ تھے سلسلہ انہوں نے شروع کیا، مسجد ان کا خواب تھا، اور اس کے لیے ہمیشہ انہوں نے کوشش کی۔ پہلے جیسے سب کو پتہ ہے کہ ایک جگہ لے کے کوششیں کی، پھر دوبارہ سے اس جگہ پہ آ کے انہوں نے اس کو دن رات مطلب مسجد کے لیے وہ تیار رہتے تھے، جب بھی کبھی فون کریں یا کوئی کام ہو، سارا دن بھر مجھے 2-3 دفعہ کم از کم پچھلے کچھ عرصے میں تو ان کا لازمی دن میں بات ہوتی تھی، فون آتا تھا کہ یہ مسجد کا کام ہے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے کرنا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، یہ ایسے ایکٹیویٹی ہے۔ تو کسی نے مسجد یا
اہل بیت کے کسی بھی کام کے سلسلے میں ان کو دن کو فون کیا ہے، رات کو فون کیا ہے، جہاں بھی کیا ہے، وہ جتنے بھی مصروف ہوں ہر کام وہاں ہی چھوڑ کے اسی وقت اس بندے کو جو تھا اس کے لیے تیار رہتے تھے، اس کے کام کے لیے تیار رہتے تھے، جو مسجد آنا ہو، کسی کے ساتھ جانا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں ڈیمانسٹریشن ہو، کچھ ہو، ہر جگہ ہم سب سے آگے ہوتے تھے، خاص کر نوجوانوں سے بھی وہ ہمیشہ ہی آگے رہتے تھے. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا. یہاں آخری سوال کی صورت میں پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کاظمی صاحب کا جو کام تھا، ان کی جو سرگرمیاں تھی، ایکٹیویٹیز تھی، ان کے کاموں میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی تھی؟ کوئی بھی کام ہو جب تک وہ فی سبیل اللہ نہ کیا جائے، اس میں اخلاص نہ ہو، تب تک شاید اس کا دنیا میں تو آپ کو فائدہ ہو، لیکن آخرت میں تو دائرہ پھر اسی بنیاد پہ ہوگا. تو جو میری اپنی آبزرویشن ہے کہ وہ ان کسی بھی کام میں، خاص کر یہ مسجد یا امام بارگاہ یا باقی بھی جتنے دینی کام ہیں، اس میں وہ خلوص ان میں بہت اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے. ہم ظاہر کام کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان کا خلوص ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام جلد سے جلد ہو، بے شک وہ دوسروں سے اختلاف کر کے دوسرے راستے سے وہاں جلدی پہنچنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید کاظمی صاحب تشریف فرمائیں. یہ کاظمی صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، تو مختصر الفاظ میں آپ کیا بیان فرمائیں گے کاظمی صاحب سے متعلق؟ جی بہادر بھائی نے تقریباً سب کچھ بتا دیا ہے، تو آپ کو کہنے کے لیے میرے پاس اتنا تو نہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں جب کبھی بھی یہاں سے میرا گزر ہوا تو اس مسجد کے باہر ایک ہی گاڑی کھڑی ہوا کرتی تھی، تو وہ کاظمی صاحب تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا یہی مسجد تھی. اسی لیے اب تعزیت کے لیے کوئی بندہ کوئی آتا تھا، ہم یہی کہتے ہیں چلے یہیں پہ آ جائیں، تو وہ خوش ہوں گے کہ ہم ان کی دعا یہیں پہ بیٹھے ہوئے. اور اکثر اگر میں نہیں بھی آتا تھا، جمعے کوتاہی ہو جاتی تھی، باقاعدہ فون کرتے تھے کہ بھئی اس میں آئے، فلاں اس کو لے کر آئیں ادھر. ان کو ان کا سب کچھ یہی مسجد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا سعادت بھی دیا. ہر کو تو علی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہیں پہ میرے پاس رہ جاؤ. تو آخری وقت جب وہ جا رہے تھے یہاں سے ادھر، تو بہت سے عراقیوں نے منع کیا کہ یہ ان کی عمر زیادہ ہے تو نہ جائیں، خطرناک ہے. لیکن میں نے ان سے میں نے بھی ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں، پھر چلے چلیں، تھوڑا موسم اچھا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں پہ جاؤں گا، دن کو میں ہوٹل میں باہر ہی نکلوں گا، صرف رات ہی کو باہر نکلا کروں گا. تو بس ان کو محبت تھی، محبت اہل بیت. جی تو کرتے کرتے ایسے وہاں بس خداوند تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، درجات کو بلند کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ علامہ فاضل ہادی صاحب تشریف فرما ہے. پاکستان کی ایک مشہور معروف شخصیت ہیں، علمی حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے اور تحقیقاتی کاموں کے حوالے سے. تو ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کس الفاظ میں جو ہے وہ کاظمی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کاظمی صاحب کے ساتھ جو میرا رابطہ تھا، جب میں نیا آیا تھا 2013 میں، تو اس وقت ہی رضوی صاحب کی میت میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت مسجد کے کام شروع ہو چکا تھا غالباً 2013. بالکل. تو 2-3-4 ملاقاتیں ہوئی، پھر مزید تعارف ہوا. تو تعارف کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میرا بیک گراؤنڈ کا، تو بڑے خوشی ہو اپنا کارڈ دے دیا کہ یہ میرا کارڈ ہے، تو یہ آپ سے میں اہل بیت ریڈیو کے لیے جو ہے نا ہم اکٹھے پروگرام کریں گے. یہاں جب بھی مسجد میں آیا ہوں، ریسرچ کے سلسلے میں 2-3 دفعہ آیا ہوں. ایک دفعہ رضوی صاحب سے، 2 دفعہ ضرور صاحب سے ملنے، پروفیسر بھی میرے ساتھ تھے یونیورسٹی والی. تو ہمارا رابطہ مولانا سے ہوتا تھا، لیکن جب ادھر آتے تھے تو کاظمی صاحب بھی موجود ہوتے تھے. تو میں حیران ہو جاتا کہ مثال کاظمی صاحب کو کیسے پتہ چلا. وہ گلہ کرتے کہ ابھی تک آپ کا فون مجھے نہیں آیا. تو جس طرح ساتھی بتا رہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے ناروے میں، جو میں سمجھا ہوں کہ مختلف مساجد میں ایسے مخصوص لوگوں کو رکھا ہوا ہے ہر مسجد میں، کہ ایک بندے کی وجہ سے وہ مسجد آباد ہوتی ہے.
اور میرے خیال میں یہ مسجد جو ہے نا وہ کاظمی صاحب کی وجہ سے آباد رہی. جس طرح بہادر صاحب نے بتایا, کاظمی صاحب نے بتایا کہ یہاں سے گزرتے وقت ان کی گاڑی کھڑی رہی, تو مطلب انہوں نے اپنی زندگی اس مسجد کے لیے وقف کر دی. آج یہ مسجد آباد ہے تو انشاءاللہ اس کا پورا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. اور بلکہ یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے کہ چونکہ مسجد صرف آباد کرنا نہیں کہ بلڈنگ بنائے, بلکہ مسجد کو وقت دے کر لوگوں کو جو ہے نا وہاں بلانا, وہاں دین کی خدمت کرنا, اہل بیت کو یاد کرنا, ان کی جو ہے نا تعلیمات کو عام کرنا. میں ابھی گفتگو کے دوران سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں پیدا ہوئی, زندگی ادھر گزاری, اور موت جو ہے نا وہاں کربلا میں نصیب ہوئی. تو یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کل جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا ادھر سے, تو اپنے دادوں کے ساتھ جب اٹھے گا آبا و اجداد کے ساتھ, تو کتنا مطلب, اور کہیں کہ آپ کی محبت میں یعنی ایک بندہ, میں بہت سارے سیدوں کو دیکھتا ہوں, چونکہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ایک سید اگر وہ دین سے دور ہے, اہل بیت سے دور ہے, تو میں اس پر تنقید کروں. کیونکہ جو اہل بیت کو یاد نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو اہل بیت نہ کہے. جو اہل بیت کی تعلیمات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہے, تو کم از کم کاظمی صاحب کل جب اپنے آبا و اجداد کے ساتھ اٹھے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے بندوں کی شفاعت کروں گا اور مجھے ملائکے کہیں کہ آپ کا یہ بندہ کہاں تھا, آپ کو پتہ ہے, تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاظمی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کریں گے کہ میرا جو یہ نواسا تھا وہ اس نے میرے تعلیمات کی جو ہے نا اس کے اندر ہی زندگی گزاری, اور اسی محبت میں جو ہے نا اپنی جان دے دی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آل محمد کے قربت میں, اور ان کی جو اولاد ہے آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی نظر سے نا ملاقات کرتے رہیں گے. آپ اور آپ کے جو بچے ہیں کاظمی صاحب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں. جی ماشاءاللہ. یہ پروگرام کرنے کے 3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم کاظمی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیے ثواب اکٹھا کریں. جب آپ کسی مومن کا, اچھے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے, جو لوگ آئندہ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر موٹیویشن آئے, موٹیویشن پیدا ہو کہ دیکھیں یہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں, ان لوگوں, کچھ لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی ہے, وقت دیا ہے, یہاں پر اسٹرگل کی ہے, کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے نرم گرم اور آسان جو ہے گراؤنڈ فراہم کیا ہے کہ آپ یہاں عبادت کر سکیں, یہاں پر اہل بیت کا ذکر کر سکیں, احادیث بیان ہو سکیں, قرآن کی تلاوت ہو سکے. تو سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے امتیاز کاظمی صاحب ہیں, یہ کاظمی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور یہ ان سے ہم درخواست کریں گے کہ کاظمی صاحب سے متعلق خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, ہم 6 بھائی بہن ہیں, اور ہمارے والد صاحب کی ایک ہی مشن تھی, وہ یہ تھا کہ یہ ماں بارگاہ اور مسجد جلد سے جلد بنے, اور جلد سے جلد تعمیر ہو, کہ یہاں اہل بیت اور ہم اپنی کمیٹی لے کے تو سٹارٹ کریں. اور ہمارے والد صاحب کا یہ بہت بڑا مشن تھا. وہ کہتے تھے کہ جتنی جلدی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں, کہ یہ ہماری نسل کو جو آگے چل رہی ہے ان کو, کہ یہ پروگرام سٹارٹ ہو. تو ماشاءاللہ 10 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے محرم میں یہاں جگہ بھی کم ہو گئی ہے. تو ہمارے یہ جو ینگ لوگ ہیں, ینگسٹر ہیں, یہ دیکھیں کیسے آگے آپ پڑھ رہے ہیں. اور صرف یہ لڑکے اور لڑکیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ مشن ہمارے والد صاحب کا یہی رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہو یا نہیں مسلمان ہو, اور کرسچن ہو, جو مرضی ہو, وہ ان کا حالات جو تھا وہ بہت زبردست تھا, کہ وہ جو ہے نا ہر بندوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا, اور بات کرنی, اور ان کے ساتھ جو ہے نا ٹھیک برتاؤ کرنا. ماشاء اللہ. اب ہمارے درمیان بیلجیم سے آئے ہوئے مہمان تشریف فرمائیں. پہلے ہم ان سے درخواست کریں کہ اپنا تعارف کروائیں, اور اس کے بعد کاظمی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ چند جملے ایراد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا تعلق بارسلونا سے سید ولی زامن, اور
जो आज की जो तहजीब के लिए हम लोग इधर आए हैं सारे, काज़मी साहब के लिए जो हम अल्फाज सब पेश कर रहे हैं, आगे बादर साहब ने भी बताया, काज़मी साहब ने भी, मौलाना साहब ने भी। तो मेरे जो अल्फाज हैं वो काज़मी साहब के बारे में इतने मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि काज़मी साहब की जो खिदमात थी मस्जिद के लिए, दीन के लिए, आज़ादारी के लिए, जो काज़मी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो अपनी लाइफ को जो उन्होंने पूरा वक्फ़ किया है और जो उन्होंने खिदमात जो की हैं वो अनबिलीवेबल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर मसलक के जो भी आदमी आया इस मस्जिद में, और जब मैं वहाँ से जब भी तशरीफ़ में आता था तो खुसूसन मैं जुमे पे यहाँ पे जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए आता था। तो काज़मी साहब को मैं पहले सबसे मस्जिद में जब इंटर होता था तो देखता था कि वो इमाम के पीछे जो है वो नमाज के लिए वो तशरीफ़ फरमाते, और खुसूसन जो है वो जुमे को स्पेशली क्या छोटा क्या बड़ा हर आदमी को फ़ोन करके वो बुलाते और वो कहते कि आपने नमाज के ऊपर हर हाल में पहुँचना है। तो मैं भी जब भी इधर आता था उनके साथ मैं बैठता था और उनसे जो है वो बड़ी दीन के बारे में भी बहुत गुफ्तगू होती थी, कुछ मसलक थे उनके बारे में भी उनसे मैं सवाल वगैरह करता था। तो माशाल्लाह जो वो ऐसी बात करते थे और इस तरह बताते थे कि उसमें हफाम जो है उसमें कोई ऐसी बात जो है वो बंदे में रह ही नहीं जाती। तो आखिर पे अल्फाज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम की किल्लत है कि अब मैं वो ऐसे अल्फाज तो मैं आगे, दिल तो मेरा बहुत है कि मैं पढ़ूँ और उनके बारे में बताऊँ, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे जो वहाँ से मैं आया हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ काज़मी साहब के लिए तहज़ीब के लिए, क्योंकि वो जो उनकी जो खिदमात थी वो मैं अब आपको, मेरे पास इतने गहरे और बड़े अल्फाज हैं कि वो मैं आपको माशाल्लाह खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा तो फरमाए। आखिर पे यही है कि जितना भी जो मस्जिद है तौहीद के लिए, आज़ादारी के लिए और इमाम बारगाह के लिए जो भी आगे भाई साहब ने इम्तियाज़ बात की है कि जगह थोड़ी थी, तो वो ये कोई काम आसान नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, मैं गुज़रता था तो उनकी गाड़ी जो है वो उधर खड़ी होती थी, तो उनका 24 आवर्स में जो ज़्यादातर टाइम था वो मस्जिद में था। तो आगे जो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी जो तफसीर की है, बड़ी अच्छी बात पेश की है कि जो खुदा के जो बहुत नज़दीक होते हैं उनको देखें वो मकाम कौन सा लेना। कल भी मैं इनके घर बैठा था तो वहाँ पे वो दुआ कर रहा था, तो मेरी आदत है मैं सोचता काफ़ी हूँ, तो मैंने कहा देखें वो किधर से आए किधर है, देखें खुदा की ज़ात ने उनको वादी इस्लाम में जगह मिली है। तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को इसके बारे में गौर करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, जो खुदा के नज़दीक होते हैं उनको क्या मकाम मिलता है। तो आखिर पे मैं आप सब भाइयों से जो है वो यही पेश करता हूँ अल्फाज कि काज़मी साहब ने जो अपनी ज़िंदगी में जो खिदमात मस्जिद के लिए और जो इमाम बारगाह के लिए और तबलीग के आज़ादारी के लिए जो उन्होंने काम किया है उसकी मिसाल जो है वो माशाल्लाह जी खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमारे साथ अभी नदीम शाह साहब हैं, तो इनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि काज़मी साहब की शख्सियत से मुतल्लिक, उनके काम से मुतल्लिक और उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल से मुतल्लिक चंद जुमले इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ जो वालिद की तरह थे, बिल्कुल जिस तरह तलक ऐसा है, तो तब उनकी जो चीज़ें मैं जहाँ तक जिस वक्त तक मैं उनको जानता हूँ, काज़मी साहब ने बहुत ही स्ट्रगल किए है, इतनी मेहनत की है कि वो जिस तरह सब ने कहा भी कि उनकी ज़्यादा उम्र मस्जिद में गुजरी। तो जब भी वो मस्जिद में कोई भी मसला हो, कोई भी मेहमान आए, तो सबसे पहले फ़ोन हमेशा मुझे या बादर साहब को फ़ौरन, जी मेरा मेहमान आ रहा है,
फलाएं, वो मेहमान जब आता तो उसे 2 घंटे बाद आना होता था, लेकिन कादमी साहब पहले मौजूद होते थे। तो वो वजूद और जी इनके लिए ये बनाना है, ये करना है, उनके लिए ये चीज़ रखना है, कौन है, वो इस तरह पूरे बैठे रहते, नमाज़ पढ़ते, फिर वो अपनी चीज़ें देखते रहते थे कि उसमें खोल के पढ़ते रहते थे। फिर कई दफ़ा उनसे हमने मतलब है मैंने कई उनसे सवाल किए, इस तरह कई चीज़ें मैंने उनसे पूछी हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग थे तो बुज़ुर्गों से बहुत सी चीज़ें हासिल होती हैं। तो इस मस्जिद में जब इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई, मौलाना शमशाद साहब को बीच में याद करना ये भी हमारे लिए है, क्योंकि दोनों हाँ, बिल्कुल। एक साथी हैं। इन दोनों को जब देखा है, क्योंकि पूरी कमेटी थी, बहादुर साहब ने बड़ी वो की है, डॉक्टर साहब ने, सब ने मिल के किए, लेकिन ये भी मस्जिद का स्ट्रक्चर था बना हुआ। तो ये ऊपर वाले हाल में हम 5 आदमी थे, डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था, हमारे साथ काजमी साहब, मौलाना साहब थे। मौलाना साहब ने फरमाइश की जी काजमी साहब नमाज पढ़नी है ऊपर वाले हाल में, अलग उस टाइम स्ट्रक्चर था। तो आज ठीक है पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं, बहरहाल वो कुछ चीज़ें थी वहाँ पे हमने बिछाई, और हम 5 या 6 आदमी थे, हमने वो नमाज पढ़ी। उसमें मौलाना साहब भी इतने खुश थे, काजमी साहब भी इतने खुश थे कि बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा क्या बात करे उनके बारे में। रेडियो पे अक्सर सुनते थे, बहुत से लोग रेडियो पे उनको सुनते, फिर उनके ख्यालात एक नहीं है सिर्फ अहले तशय्युह के लिए, और बहुत से लोग आगे पीछे जो भी था। काज़मी साहब की बड़ी खिदमत है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो एक बात मैं लाजमी कहूँगा कि बड़ी कमी महसूस हो रही है, ये खला है, लेकिन क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो पूरा होगा। बहरहाल आपने भी सब लोगों ने कर दिया, तो मैं इसी पे इंसान को अपनी ज़ात शख्सियत ज़्यादा प्यारी होती है और उसी को तरजीह देता है, काम के हवाले से, आराम के हवाले से, तफरीह के हवाले से, कि अपने अपना शेड्यूल बनाया होता है कि मैंने इस वक्त काम पे जाना है, मैंने साल में 2 दफ़ा तफरीह के लिए जाना है, टूर पर जाना है। लेकिन कासिम जी साहब जैसी शख्सियात इस तरह नहीं सोचती थी, उनकी जहन में ये होता था कि मैंने नमाज किस वक्त पढ़नी है, मैंने मस्जिद किस वक्त जाना है, वहाँ लोग खड़े मुंतज़िर न रहें कि नमाज का वक्त हो गया, दरवाज़ा ना खुले, कहीं ऐसा ना हो। ये उनकी हम गाम था, ये उनकी परेशानी हुआ करती थी। पहले मौजूद होती। और नार्वे में लोग रह रहे हैं तो उनका ये होता है कि उनके साल में 2-3 चक्कर जो है किसी ऐसे मुल्क के लगते हैं कि जहाँ गर्मी में उन्हें ठंडे का मज़ा मिले और सर्दी में गर्मी का मज़ा मिले। लेकिन काज़मी साहब का हम गाम यही मस्जिद होती थी, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, जिस किस्म का मौसम हो, इन्होंने यहाँ आना है और यहाँ खिदमत करनी है। और यही कामयाबी है कि इंसान आखिरत का जो बैलेंस है उसको बढ़ा सके, उसमें जो है वो इजाफा कर सके। इंसान ने इस दुनिया में महदूद वक्त के लिए रहना है और आखिरत का सामान तैयार करना है। कामयाब वो है कि जो आखिरत का सामान तैयार कर सके और जब दुनिया से जाए तो लोग उसकी तारीफ करें। इसलिए तो अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, खालितुन नासा मुखालिफतन इन मित्तुम बकू अलैकुम व इन इश्तुम अनु अलैकुम। कि लोगों में इतने प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से, अच्छे बर्ताव से रहो कि दुनिया से चल बसो तो लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे लिए रोएं, और जब दुनिया में मौजूद तो हर आदमी तुझसे मिलने की ख्वाहिश करे। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है जामिन शाह साहब हैं, इनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि ये भी इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें और अपने हिस्से का जो है वो खराज तासीम पेश करें। जो है सैयद सज्जाद हुसैन काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद सज्जाद काज़मी साहब हैं जो उन्होंने मस्जिद में ख़ासकर इसकी तामीर में बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, दिन रात उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने इस मस्जिद को बनाने की उनकी एक दिली ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने इस उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा किया और बहुत स्ट्रगल के साथ उन्होंने काम किया। और बाकी नमाज जुमा जो है वो पढ़ने के लिए भी जब भी आते और अक्सर मुझे फ़ोन करते कि तुम जो है ना नहीं आए, तो मैं कहता कि मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आऊँगा। नमाज के वो बहुत पाबंद थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो,
خاص کر ناروے میں تو ویدر بھی اس قسم کا ہے کہ انہوں نے نہ ویدر کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، اور انہوں نے نماز کو فوقیت دی ہے. اور ان کے انجمن توحید میں جو ہے نا بہت زیادہ کام تھے، اور خاص کر آپ نے جو مولانا صاحب ہیں شمشاد صاحب، ان کے ساتھ ان کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی بہت سٹرگل کی ہے اس مسجد کو بنانے میں. ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا. تو میں مزید یہی کہوں گا کہ جو انہوں نے محنت کیا اس محنت کا پھل ہمیں آج ملا، اور آج ہم اسی وجہ سے اس مسجد میں آج ہم بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو جگہ ان کو نصیب ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے. ایسی جگہ کسی کو نصیب ہوتی ہے، وادی السلام جیسی جگہ، اور مولا مشکل کشا کے شہرائن کے پاس مطلب کہ ان کا جو ہے نا بریڈ ہونا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے لیے بھی ایک مثال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نیک بندوں کو جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا پک اپ کر لیتا ہے اور ان کو اپنے پاس لے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے نا آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا، خاص کر سید سجاد کاظمی صاحب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی آگے مغفرت فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. یہ ہم اور اس ان پروگرام درجات کے پسند کریں. بسم اللہ، اس پروگرام کے اختتام پر ہم علامہ محقق سید فضل ہادی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ کاظمی صاحب اور دوسرے جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی ایصال ثواب کے لیے آخر میں دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الہی والمسلمين آمین، والمسلمات الہی آمین، الأحياء منهم والأموات. الہی آمین، اللهم اغفر لهم وارحمهم الہی واعف آمین، عنهم واعف عنهم. الہی آمین، یا اللہ تعالیٰ ہمارے سجاد قاضی صاحب کی مغفرت فرمائے. الہی آمین، یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. الہی آمین، یا اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری ہے، آج اس مسجد میں آپ کے گھر میں یا اللہ تعالیٰ ہم بیٹھے ہیں اور سب انہی کو یاد کرتے ہیں، نیک الفاظ سے یاد کرتے ہیں. یا اللہ ان الفاظوں کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے، الہی آمین، ان کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، الہی ان کے آمین، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. یا اللہ تعالیٰ انہوں نے بہترین اور عالیشان مسجد کو بنائی ہے. یا اللہ یہ مسجد اس دھرتی پر انشاءاللہ قیامت تک آباد اور قائم رکھنے کے لیے ان کے اولادوں کو توفیق عطا فرمائے، ان کے دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مسجد کو آباد رکھے. یا اللہ ہمارے کاظمی صاحب کے جو اولاد ہے یہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یا اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی اہل ایمان ادھر بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.